سکتی ہیں. قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے. سنیے, قرآن نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. قرآن نبی کی بیویوں سے کہتا ہے, اے نبی کی بیویوں, یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں, اے نبی کی بیویوں. اس میں خدیجہ بھی شامل ہے اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے, عائشہ بھی ہیں, سودا بھی ہیں, زینب بنت جہش بھی ہیں, ام سلمہ بھی ہیں, ام حبیبہ بھی ہیں. نبی اکرم کی ساری بیویاں شامل ہیں. اور قرآن نبی کی بیویوں سے, اللہ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے, اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی عورتوں, اے نبی کی وائفز, اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم اور دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, تم دنیا کی اور عورتوں کی مثل نہیں ہو, ان کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو, اگر تم اللہ والی ہو تو, اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. فلا تخضعن بالقول, اے نبی کی بیویوں, اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم سے گفتگو کرنے لگے تو تم ماں ہو سب کی, اس لیے اے نبی کی بیویوں, جب تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے, گفتگو کرنا چاہے, تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو, بات چیت کر سکتی ہو, لیکن بات چیت کرتے ہوئے تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے. فلا تخضعن بالقول, تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, تمہاری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. جب تم کسی سے گفتگو کرو تو تمہاری آواز میں سریلا پن, میٹھا پن نہیں ہونا چاہیے, بلکہ معمولی سختی ہونی چاہیے. لہجے کے اندر تھوڑا کڑک پن ہونا چاہیے. اگر تم نرمی سے بات کرو گی, اگر تم سویٹ بن کر, سافٹ ہو کر تم کسی سے گفتگو کرو گی, فیطمع الذی فی قلبہ مرض, تو جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے, عشق کا بھوت اور پیار کا بھوت بہت جلدی ان پر چڑھتا ہے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جن کے دلوں میں بیماری ہے, وہ تمہارے سافٹ آواز سے, وہ تمہاری نرم و ملائم لہجے سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں پال لے گا, طرح طرح کے وچار اپنے دماغ میں رکھ لے گا, اپنے مائنڈ میں لے آئے گا. اے نبی کی بیویوں, جب تم کسی سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, ورنہ بیمار دل والے تمہاری سافٹ سے, تمہارے نرم لہجے سے وہ اپنے دماغ میں, اپنے مائنڈ میں غلط خیالات پیدا کر لیں گے. یعنی شاید یہ سوچ لیں, ہوتا نا کسی نے جی ہاں, ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں تو اب بار بار فون ہوتا ہے, رانگ نمبر لگ گیا. اب ہم کو پڑھا رہے ہو, یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے, کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ اسی سافٹ پن کا نتیجہ ہے. اگر پہلی بار لڑکی فون اٹھا کے کہتے کون, کیا بات ہے, یہ رانگ نمبر لگا کیسے, کیوں آیا, چلو ٹھیک ہے پہلی بار آ گیا, آئندہ نہیں آنا چاہیے, بس ہو گیا ختم. گالی بھی نہ دو, ہٹ ہٹ چل, یہ بھی مت, یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آواز میں تھوڑی سی سختی ہو, نرم لہجہ نہ ہو, دوبارہ آپ کے پاس فون نہیں آئے گا. ارے بڑی ٹائٹ ہے. فیطمع الذی فی قلبی مرض, آئے نبی کی بیویوں, اس طریقے کی بات, نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو, اپنے گھروں سے بلا ضرورت تم باہر نہ نکلو. بہت سخت ضرورت ہو, بیمار ہو, ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہو. اب ہر سنڈے کو ہی نہیں جاؤ, ہر سنڈے کو اپنے مائکے جانا ہے,
آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے وہ آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی لطیفے، سنڈے کو شاپنگ، ہفتے کو ہم بازار جائیں گے، سنڈے کو اماں کے ہاں جائیں گے، منڈے کو فلاں جگہ جائیں گے، ہیں اپنے پتی سے کہتی جا رہی ہے، پتی نے سب سن لیا، پھر کہنے لگا جی ہاں جمعے کو میں مسجد جاؤں گا۔ بیوی بولی وہ کیوں؟ کہا بھیک مانگنے۔ جب 6 دن تمہارے ساتھ اتنی جگہ جاؤں گا تو پھر اب رہ کیا گیا؟ 7واں دن اب ہے تو اب مسجد چلا جاؤں گا، کٹورا لے کے بھیک مانگوں گا۔ 6 دن کا حساب تم نے جڑا دیا، 1 دن کا ہم نے جڑا دیا، اب رہ کیا گیا؟ جمعہ بچا تو ہم مسجد میں چلے جاتے۔ حقیقت ہے کہ اتنے دنوں میں تو ہو ہی گیا۔ عجیب حالات ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو ایک تو اپنی زبان پر لگام دینا ہوگا، بولتی بہت ہے، کچر 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 کچر، رک نہیں سکتی۔ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آم کے پیڑ کے نیچے 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں، اچانک ایک آم ٹوٹ کے گرا تو ایک عورت دوسری سے کہنے لگی ارے یہ اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول بیٹھا تم دونوں کی باتیں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا۔ تم دونوں کی چیچے میں سن سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا۔ پکنے کے بعد ہی آم گرتا ہے کہ میں پک گیا گر گیا۔ تو اتنا بھی کچر کچر نہیں ہو کہ دوسرا بھی پک جائے اور بول پڑے۔ تو ایک تو اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا اور ایک اس چیز پر کنٹرول کرنا ہوگا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو، بےہودہ کپڑے پہن کر نہیں، زمانے جاہلیت کا فیشن کر کے گھر سے باہر مت نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کی گند مت پھیلاؤ۔ یہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ نبی کی بیویوں کو۔ غور کرو، اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا فیشن کرنے کی اور گھر سے باہر جب چاہا تب نکل جانے کی تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اجازت دیتا، اس لیے کہ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات، نبی کی بیویوں کو اس لیے بھی حکم مل سکتا تھا کہ وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں اور ماں بیٹے کے درمیان تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے اور کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑ۔ جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے، قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا النبی، قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو۔ آج ہم قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں شاید ہم نے اتنی آیتیں کسی جلسے میں کسی تقریر میں پڑھی ہوں۔ آپ کو آج آیتیں سنا رہے ہیں، سنتے جائیے، اس کے بعد 1-2 حدیثوں پر بھی آتا ہوں۔ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کوئی سامان مانگو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور تم کسی کے دروازے پر پہنچ جاؤ تو آئے دروازے کے اندر گھروں میں رہنے والی عورتوں، قرآن کا آدیش دیکھو، قرآن کا حکم دیکھو۔ بیٹا تمہاری ڈیوٹی کیا لگ گئی؟ اتنا سا بچہ ویڈیو بنا رہا، بتاؤ ہو گیا کام اس کا؟ تو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں ان کو حکم ہے اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور تم سے سوال کرے کسی چیز کا، تم سے مانگے کوئی چیز، دروازہ کھول کے پھٹ لو ہاں نہیں۔ مان لیجئے ہمیں آپ کے گھر ایک برتن ایک پلیٹ کی ضرورت پڑ گئی، ہم آپ کے ہاں گئے، کیا ایک برتن ایک پلیٹ دے دو ذرا، مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر پہ۔ اچھا گھر کی بڑی بیٹی آئی ہے، چھوٹی بیٹی، دروازہ کھولا، لو لیجئے۔ آج کل یہ سسٹم ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر
تم کسی چیز کا سوال کرو, کوئی چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے کسی گھر, تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو حکم دیا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہنا, اور جو مانگ رہے ان کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ, تو ان گھروں میں رہنے والی عورتوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا. اندھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں کہتی ہیں لو صاحب حجاب کا حکم ہی نہیں ہے, حجاب کا لفظ موجود ہے قرآن میں, من وراء الحجاب, تو ان سے وہ سامان بھی پردے کے پیچھے سے مانگنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. 10 سال سے بڑی کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کر کوئی سامان کسی غیر محرم کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دے, اس کے سامنے آ کر دے دے. یہ نوٹنکیاں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں چل سکتی ہیں لیکن قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے. مانگنے والوں کو حکم ہے کہ پردے کی اوٹ سے مانگو, اور جو دے رہی ہیں سامان ان کو بھی حکم ہے کہ پردے کی اوٹ سے سامان دے. جب ان کو کوئی پلیٹ, موبائل یا رومال یا کپڑا اگر ان کو دینا ہی پڑے تو اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں, اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں, یا کوئی کپڑا گلیوز نہ ہو تو باندھ لیں, اور وہ سامان اٹھا کر ہلکا سا دروازہ کھول کر اور وہ پردے کے پیچھے سے وہ سامان دیں. اس طریقے سے وہ سامان دیں کہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ, حالانکہ بہت سے لوگ ہتھیلی اور چہرے کا پردہ نہیں مانتے ہیں, ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت بھی چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلی کا پردہ وہ نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنے دلائل و تحقیق ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں, لیکن قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو پردے کی اوٹ سے حکم ہے تو میرے بھائیوں اگر اسلام کے اندر سے چہرے کو ہٹا لیا جائے, اگر پردے سے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہٹا لیا جائے اور پردے میں چہرہ نہ مانا جائے تو پھر رہ گیا جاتا ہے رہا جسم. تو جسم کا پردہ تو دنیا کی ساری عورتیں ہی کرتی ہیں, ہر مذہب کی عورتیں ہی کرتی ہیں. چہرہ ہی تو اٹریکشن پیدا کرتا ہے, چہرہ ہی تو ایسا ہے کہ جو دلوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہے, اٹریکٹ کرتا ہے, اسی لیے چہرے کو کا بھی پردہ ہونا چاہیے. آئیے قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کو کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگو, گھر میں گھس کر کوئی سامان آپ نہیں مانگیں. اس میں حجاب کا لفظ موجود ہے. آئیے قرآن کی ایک تیسری آیت کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر. یہی الا ما ظهر ہے جس سے بعض لوگ چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کا پردہ نہیں مانتے ہیں. ترجمہ دیکھو, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, اے مومنہ عورتوں, نبی اپنے مومنہ عورتوں سے کہہ دو, مسلمان عورتوں سے کہہ دو, کیا کہہ دو, یغضضن من ابصارهن, اگر ضرورت کے تحت ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑی جائے. دیکھو ان کو بند کراؤ, بچے ہیں یار, اس وقت کیا کر رہے ہیں یہ, بھول جاتا ہوں میں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, اگر تمہیں ضرورت کے تحت کہیں نکلنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو نکل تو سکتی ہو, لیکن نکلتے وقت بھی ایک پابندی کر دی, ایک باؤنڈری بنا دی. کیا کرو, یغضضن من ابصارهن, اپنی نگاہیں نیچی رکھو گی. یغضضن من ابصارهن, اپنی نگاہوں کو تم نیچا رکھو گی. ویحفظن فروجهن, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گی. من مانے کپڑے پہن کر جاؤ, یہ نہیں چلے گا. ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا پڑیں گے, اتنے لوز کپڑے کی جس سے تمہارے جسم کا نشیب و فراز بناؤ سنگار دکھائی نہ دے, تمہارے جسم کا ایک ایک حصے کا پارٹ دکھائی نہ دے. اتنا لوز کپڑا تمہیں پہننا ہوگا کہ کوئی آدمی آئیڈیا نہ لگا سکے اس کا ہاتھ کتنا ہوگا, اس کا پیر کتنا ہوگا, اس کی کمر کتنی ہوگی.
یہ آئیڈیا نہ لگا سکے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, تمہیں اپنی سطر, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہوگی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, جتنا بھی زیب و زینت, جتنا بھی بناؤ سنگار, جتنی بھی لپسٹک, جتنی بھی کریم, جتنی بھی پاؤڈر, جتنا بھی زیور اور جتنا بھی خوبصورت اور اٹریکٹ کرنے والے کپڑے تمہیں پہننا ہو, اپنے گھر میں پہن سکتی ہو, اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہو, جتنی کریم لپسٹک لگا سکتی ہو لگا لو, جتنا میک اپ کرنا چاہو کر سکتی ہو, لیکن جب ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلو تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, تو تمہارے بناؤ سنگار, تمہاری زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے, غیر مردوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے. عورت کا لپسٹک لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام, عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام, عورت کا عطر لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام. یہاں تک کہ عورت خوشبودار کوئی چیز, کوئی تیل ہی کیوں نہ ہو, ڈابر آنولا یا چمیلی, اگر یہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی حرام. میں حرام بول رہا ہوں, ناجائز نہیں, حرام, تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہماری کلچر کیا ہونا چاہیے اور اسلام میں کتنا زبردست عورت کو رکاوٹ ہے کہ تم یہ چیزیں گھر سے باہر لگا کر نہیں. ہاں, اپنے گھر میں رہو تو پوری بوتل اڑٹ لو عطر کی, کوئی منع نہیں کر رہا ہے. گھر میں جو چاہو وہ پہنو, کوئی منع نہیں کرتا تمہیں, پہنو نہ پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا. کلیئر, گھر کے اندر, وہ بھی صرف شوہر کے سامنے. آج کل تو جوائنٹ فیملی رہتی ہے, اب یہ تھوڑی کہا دیا جائے گا کہ جوائنٹ فیملی میں بھی جہاں سسر رہتا ہو, دیور رہتا ہو, جیٹ رہتا ہو, ادھر بھی پہن سکتے. نہیں, گھر کا مطلب شوہر والا روم, گھر کا مطلب خاص وقت اور خاص ٹائم. اب بھائی اس سے زیادہ تو ہم بولیں گے تو آپ کہو کہ بڑا بیہودہ مولوی ہے. اس مولوی کو اب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں, اس سے زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے. کیا کہا, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اب خود بخود ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عورت بیچاری پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے, کمرے میں آپ اور آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے, لیکن بیوی پردہ اردہ کر کے آئی, سب کچھ آئی, اب وہ پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے, اب اس کی آستین سرک کے ادھر آ گئی, مطلب پہنے ہوئے قمیص سرک کے ادھر آ گئی, تو یہ خود بخود ظاہر ہو گیا. تو الا ما ظہر منہا, یہ چیز ہے کہ اب پلیٹ اتار رہی ہے یا کوئی چیز اتار رہی ہے, اس میں اب آستین نیچے آ جائے اور ہاتھ کی ہتھیلی یا تھوڑی سی کلائی وغیرہ نظر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی ہے, تمہارا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا. اسی طریقے سے شوہر نے کچھ کہا اور آپ آ رہی ہیں اور اچانک چہرہ سامنے آ گیا اور دوست نے دیکھ لیا, چونکہ وہاں تمہارا شوہر موجود ہے اس لیے چہرہ اگر اچانک خود بخود ظاہر ہو گیا تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی, آپ کا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا. یہ چیز آج تم پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی عورتیں کہ یہ مولوی تو آج ہم پہ برس پڑا, کتنی پابندی لگوائی جا رہی. ہمیں معلوم ہے پابندی لگوا تھوڑی رہا ہوں میں, وہ تو تم کرو گی وہی جو کرتی آ رہی ہو, لیکن ہم بتانا تھوڑی چھوڑ دیں گے. وَيَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اس کے بعد دیکھیے کیا کہا گیا. آئے نبی, مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھ کے اپنے سطر کی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں, مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, آج یہ بہت بڑی برائی ہماری نوجوان لڑکیوں میں آ گئی ہے. اب وہ دوپٹہ لے کر نہیں چل رہی ہیں, دوپٹہ بھی آج کل رکھا رہ گیا گھر میں, آج کل صرف شلوار قمیض پہنی اور نکل گئی, اب دوپٹہ ان کے گلوں سے ہٹ گیا, ان کے سروں سے ہٹ گیا. قرآن کہہ رہا ہے جب وہ نکلے ضرورت کے تحت بھی کہیں جائیں تو وَلِيَضْرِبْنَ
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں، اپنے دوپٹوں کو، کسی موٹی چادر کو وہ اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، خمار دوپٹے کو اوڑھنی کو کہتے ہیں، اور اسی کا پلورل خمر استعمال ہوا ہے۔ وہ اس سے اپنا سینہ ڈھانک لیں، وہ کوئی موٹی چادر اپنے جسم پر اوڑھ لیں، اپنے سینوں پر۔ جیوب، جیب کہاں ہوتی ہے؟ اب ہوتی تو اندر بھی ہے، پینٹ کے اندر بھی کوئی رکھ لیتا ہے، لیکن اصل میں جیب یہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ یہ موبائل رکھے ہوئے ہیں تو اصل جیب یہی ہے جو سینے پر۔ تو جیب کا مطلب سینہ۔ قرآن نے عورتوں کے سینے کے لیے ایک لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ جیب کی جمع جیوب استعمال کی ہے، پاکٹ کی جمع پاکٹس استعمال کر دی ہے کہ، اور ظاہر بات ہے کہ دوپٹہ جیب میں تھوڑی رکھا جائے گا۔ قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا کہ دوپٹہ اٹھاؤ جیب میں رکھ لو، نہیں، علی جیوبہن، چونکہ جیب سینے پر ہوتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو، اپنے موٹے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ آج یہ برائی ہماری ماں بہنوں میں عام ہو چکی ہے، اور خاص طور پر نوجوان لڑکی دوپٹے کو اوڑھنا اپنے لیے آج لعنت سمجھتی ہے کہ تو گلا ہے، کیا دوپٹہ اوڑھے۔ آج وہ بغیر دوپٹوں کے بازار میں جا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، اسکولوں میں جا رہی ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ یہ آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ، قیامت کی جو نشانیاں، سنیے، قیامت کی جو نشانیاں پھیلیں گی، قیامت کی جو علامتیں ظاہر ہوں گی، ان میں سب سے پہلی جو نشانی ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی، ان اول ما یرفع عن هذه الامه، اس امت سے، ہمارے مسلمانوں سے، امت محمدیہ سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے جو ظاہر ہوگی، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی، ان اول ما یرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ، وہ حیا ہوگی اور امانت ہوگی۔ شرم و حیا سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی، عورتیں شرم کرنا چھوڑ دیں گی، حیا کرنا چھوڑ دیں گی، ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ آج کل بھابی دیور سے کہے کون سی شادی پسند کرو گے، لو میرج کیا ارینج میرج، اب شرم کیا رہ گئی ہے۔ جس دیور کو بھابی کے لیے موت کہا گیا ہو، اور وہی بھابی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کلیاں چک جاتی ہو، تو آپ کیا کہو گے؟ جس بہنوئی کے لیے سالی کے لیے بہنوئی کو موت کہا گیا ہو، وہ سالی اپنے بہنوئی کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یا گاڑی پہ بیٹھ کر مالدہ اور پھرکا جاتی ہو یا کلکتہ جاتی ہو، اور تعجب یہ کہ بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے اس سالی کا باپ یعنی سسر اپنے داماد کو خود یہ کہتا ہو، اور بیوی اپنی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ خود بھیج دیتی ہو، تو پھر شرم اور حیا رہ کہاں گئی ہے؟ سننا پڑے گا، یہ سخت جملے ہیں، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، کیونکہ یہ حق، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے دیور کی بائک پر بھابی کا بیٹھ کر جانا حرام ہے، اسی طریقے سے بہنوئی کے ساتھ سالی کا موٹر سائیکل پر اور گاڑی پر بیٹھ کر اکیلا سفر کرنا بھی حرام ہے۔ دونوں مجرم ہیں، اور اسلام کی نظر میں دونوں غلط ہیں اور دونوں حرام ہیں۔ اب سب کی نظریں جا رہی ہوں گی، ہاں کون لے کے جاتا ہے اپنی سالی کو، سب کے دماغ گھوم رہے ہوں گے، کون ہے جو اپنی بھابھی کو لے کے جاتا ہے؟ بہت سے ہیں، اسکول میں پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہیں، آدمی تو بیچارہ صبح دکان پہ چلا گیا، چھوٹا بھائی بھابھی کو پہنچانے جا رہا ہے اسکول، لینے بھی جا رہا ہے اسکول۔ اگر دیور اور بھابھی کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی دیور کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ سوچئے، اس موت کے لفظ کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں۔ سننا پڑے گا۔ بیوی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک سالی آ جاتی ہے،
آپ کی بیوی کہہ بھی رہی ہے آؤ چلو بیٹھو کھانا کھا لو، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی سالی کے لیے بہنوئی کے ساتھ اور بہنوئی کے لیے سالی کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہوگا ایک ہی پلیٹ میں ایک ہی تھالی میں، جبکہ سالی کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور وہ بے پردہ ہو۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، جب بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتے ہو تو سالی کو مالدہ کلکتہ اور کلیا چک اور مرشد آباد و پھرکا کیسے لے جا سکتے ہو؟ بیوی کی موجودگی میں اپنے گھر میں بھی سالی کے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکتے ہو تو ہوٹلوں میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتے ہو؟ اسلام کی محبت ہے تو مانو، نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جب